رہنما MQM مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ تو بڑا کیش 22 سچویشن ہوگی ہے، کیونکہ ایک جگہ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ شفاف اور فوری انتخابات بھی چاہیے، لیکن ان حلقے بندیوں پہ یا پھر 2017 اگر پیچھے بھی چل جائے اس پہ بھی تیار نہیں ہے، تو کرنا کیا ہے پھر؟ انتخابات کروانے ہیں، کرنا یہ ہے کہ انتخابات چاہیے اور صحیح انتخابات چاہیے۔ دیکھیں ایشو کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ کچھ 6 مہینوں کے بعد مردم شماری نہیں ہونی ہے، یا سال بھر کے بعد مردم شماری نہیں ہونی ہے، کچھ مہینوں کے بعد کہ ہم کہیں کہ بھئی پہلے مردم شماری کراؤ اور پھر انتخابات کراؤ۔ میں اور آپ جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج سے چند ماہ پہلے مردم شماری کے تمام پروسیس کمپلیٹ ہو گئے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 7 اپریل کو مردم شماری کے لیے خبر آ گئی کہ 7 اپریل، ہم ابھی جو اگست شروع ہو گیا نا یہ، تو جو اپریل میں 7 اپریل کو یہ مردم شماری کی ڈیٹ آ گئی کہ 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کراچی کی آبادی 1,35,00,000 ہے۔ بڑے بڑی ہیڈ لائنز لگ گئی اخباروں میں۔ ہم چونکہ پیچھا کر رہے تھے، فالو اپ کر رہے تھے، ثبوت و شواہد جمع کر رہے تھے، تو وزیر اعظم سے، فیڈرل گورنمنٹ سے ہماری متعدد بار اس حوالے سے جب میٹنگز ہوئیں، ان کو ثبوت و شواہد دیے تو انہوں نے اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا، اور ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے 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 جب 23 مئی کو یہ مردم شماری لامحالہ ختم ہوئی ہے تو 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا اس ڈیٹ سے، 7 اپریل سے لے کر 23 مئی تک۔ دیٹ مینس کہ دیکھیے 56 لاکھ کا تو کراچی میں کوئی تیسرا ملک میں کوئی کراچی اور لاہور کے بعد کوئی تیسرا شہر نہیں ہے، تو ایک پورے شہر کی آبادی آپ نے غائب کر دی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے مردم شماری۔ دیٹ شوز کے فلاس تھے۔ اب جب وہ 191 پہ 1,91,00,000 پہ جب کلوز ہوئی ہے، اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ پوسٹ انیومریشن سینسس کہلاتی ہے، ایک چیز جس میں پورے 1.5% جو پورے پاکستان میں بلاکس کے کا سینسس ہوا۔ کراچی میں 16,000 بلاکس ہیں آپ کی اطلاع کے لیے، اس میں سے 418 بلاکس کا سروے دوبارہ اس کی جو ہے وہ مردم شماری ہوئی ہے، خانہ شماری بھی ہوئی ہے، مردم شماری ہوئی ہے، اس کے رزلٹس بھی جمع ہو گئے۔ اب 22 تاریخ کو، اس مہینے کی 22 تاریخ کو وہ رزلٹ بھی جمع ہو گئے۔ اب اس کا پروویژنل رزلٹ جو اناؤنس ہونا ہے یہاں پہ۔ اب جب ہم یہاں تک آ گئے ہیں جہاں پر ملک میں 4 کروڑ نئے لوگوں کا اضافہ ہوا ہے آج، اور ابھی ہمارے پاس الیکشنز میں 3.25 مہینے باقی ہیں، اگر ہم آج یہ کہیں کہ نہیں بس پرانی مردم شماری ہم یہ چیزیں کر دیں، تو آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں 2017 میں بھی کتنی زیادہ زیادتی ہوئی ہے مردم شماری میں، پھر اسی حوالے سے حلقہ بندیاں پوری چینج ہو گئی ہیں۔ ابھی کی جو حلقہ بندی ہے ریئل نہیں ہے، وہ نئی مردم شماری پہ ہو جائے، نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں، although اس میں کم سے کم بھی 4 مہینے لگیں گے، پھر وہ ظاہر ہے ٹائم تو اس سے کم ہی موجود ہے، اویلیبل جو ٹائم ہے، لیکن جب آپ کے دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 3 کروڑ سے کم پہ نہیں ہم مانیں گے، تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ 1,91,00,000 یا 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ، مطلب یہ 3 کروڑ کا فگر آپ نے اپنے ذہن میں تو سرٹنلی بنا لیا ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک بیکنگ بھی تو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کراچی میں رہنے والے کو پتہ ہے کہ شاید لگ بھگ اتنی ہی آبادی ہوگی، لیکن کیا آپ لوگ 1,91,00,000 کے اوپر سیٹل ہو رہے ہیں، یا وہی مطالبہ برقرار ہے کہ بھئی 3 کروڑ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا یا اس سے کم ہوگا، اس کے آس پاس ہوگا تو مانیں گے؟ عبداللہ بھائی 2 باتیں ہیں۔ ہم جب 3 کروڑ کہتے ہیں نا، تو ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کو کوٹ کرتے ہیں کہ جو کہ انہوں نے 2016-17 میں فلور آف دی ہاؤس پہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ وہ ایک یہاں کی حکمران جماعت کے چیئرمین ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ پھر اس وقت کے چیف جسٹس نے عدالت میں کہا کہ یہ بات کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، ہم اور پھر جو ثبوت و شواہد سامنے آ رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ نے یہ بات کی کہ 1,91,00,000 پہ ہم مان جائیں گے، دیکھیں 1,91,00,000 کے اوپر کے بعد ایک پوسٹ انیومریشن سروے ہوا ہے، سینسس ہوا ہے۔ یقیناً جو سینسس، چونکہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے، ان 1,91,00,000 آبادی آنے کے باوجود سینسس ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ 32,000 ہائی رائزز ایسی ہیں کراچی میں جن کو یا تو گنا نہیں گیا ہے یا گنا گیا ہے تو اس میں تمام فلورز میں 16 منزلہ عمارتیں ہیں، وہاں پر 2nd فلور سے 3rd فلور سے اوپر گئے نہیں۔ اس طرح سے 800 ایسے بلاکس ہیں، 800 ایسے بلاکس ہیں جس میں فی گھر میں ایک بندے کی تعداد صرف ایک فرد پہ گھرانہ رکھا گیا ہے۔ پورے پاکستان میں ایک فرد کے گھرانے کی پرسنٹیج ہے 1%۔
कराची में वो है 9%, जैकब आबाद की आबादी बढ़ रही है 58%, कराची जहां पर पूरी दुनिया आ रही है वहां की आबादी बढ़ रही है 11%, 12%। आपके तो ये ख्याल वो में नॉर्मलीज हैं जो कि हम नहीं कह किया रहे। जाता है ताकि इस शहर को रिसोर्सेज से महरूम रखा जा सके, इसको हुकूक ना दिए जा सकें, और जब आप ये मुद्दा रखते हैं या केस रखते हैं वज़ीर आज़म के सामने या इस मुल्क के दीगर मुख्तदर हलकों के सामने, डू दे रियलाइज या फिर आपको बस तसल्ली दे के हर दफ़ा ही भेज देते हैं वापस कि हाँ कर देंगे ठीक, मगर कुछ ठीक होता तो नहीं है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मैं आई एम सेइंग दिस वेरी वेरी हैवी हार्ट कि ये प्लानिंग के तहत ही होता है बिल्कुल सारा, ये बाय डिज़ाइन है। और बाय डिज़ाइन किसकी तरफ से है? इस दफ़ा हमें ये लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, क्योंकि देखें डीसीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और इन्यूमरेटर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे, और उनको बाकायदा हमारे पास वॉइस नोट्स हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस थी डीसीज की तरफ से कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो ये जो डेट्स अगर तो देखें आज हम ये जो मसला लेकर बैठे हुए हैं कि इलेक्शंस की डेट आ गई हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं, देखें इलेक्शन की डेट्स आने से पहले काम हो चुका होता अगर डेट एक्सटेंड ना करना पड़ती। फेडरल गवर्नमेंट का ये जरूर एहसान है कि उसने जब जब वजीर आजम से लेकर एहसन इकबाल और उनके सेंसस डिपार्टमेंट ने जब जब हम सबूत शवाहिद लेकर फेडरल गवर्नमेंट का हमने दरवाजा खटखटाया है, उन्होंने हमारी बात सुनी है, बात सुनकर ही तो उन्होंने डेट एक्सटेंड की है। मतलब आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ऑन पर्पस कर रही है या इस सूबाई हुकूमत कर रही है? जी अनफॉर्चुनेटली यस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी वजह से ये सब कुछ जो है वो यहाँ तक पहुंची है। जो अंदरून सिंध की गिनती उन्होंने बढ़ाई है और यहाँ की जहाँ पर इन्फेक्स आ रहा है सारा पूरे पाकिस्तान का, उसको ये कम कर रहे हैं, ये बाय डिज़ाइन है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप अभी वज़ीर आज़म के पास रिसेंटली एक डेलीगेशन गई है, आप शकूको वो ये सारे एविडेंस वगैरह की शवाहिद की बात कर रहे हैं, क्या उनके सामने आपने सारी प्ली रखी, और अगर रखी तो उनका क्या कहना था इस हवाले से? देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि हम जब फेडरल गवर्नमेंट के पास गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी है और उस बात सुनने के बाद उन्होंने उसके ऊपर एक्शन शुरू किए। मैं आपको पहली मीटिंग मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये हो रहा था सारा सिलसिला और हम पहली दफ़ा वहाँ पर गए थे और हमने जब सबूत और शवाहिद रखे तो बल्कि वो हम पर फेडरल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो हम पर नाराज़ हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि फला जगह ये नहीं हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा। हमने कहा ज़रूर नाराज़ ना होइए, आप सिर्फ चेक कराएं, ग्राउंड पे चेक कराएं। उनकी 32 टीमें 32 टीम्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से जब यहां पर उतरी और उन्हीं स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के ऊपर जब वो गए हैं तो उनको हमारी बात 200% सही हमारी बात लगी। उसके बाद से उन्होंने हमारी बात सुनकर उसको चेक करना शुरू किया और आज फेडरल गवर्नमेंट की ये पोजीशन की उसकी मदद की वजह से ये 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 91 लाख हुआ है। उसके बाद एक ऑडिट होना था, वो ऑडिट हो गया है। हमें बहुत उम्मीद है कि ये जो 1.5% डिजिटल ऑडिट हुआ है जिसको आप पोस्ट एन्यूमरेशन ऑडिट ये सेंसस कहते हैं, उसके बिना पर हमें लगता है कि बहुत हम हकाइक से करीब तर का रिजल्ट हमें जो है वो उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑडिट भी हो गया। उस ऑडिट में बहुत सारी चीजें पॉइंट पे मिल जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसके लिए फिर आपको नई हल्का बंदियां भी चाहिए होंगी ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो क्लियर है कि उसको पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन चाहिए, आप लोगों को नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन चाहिए। आप कह रहे हैं कि अभी तो ये प्रोसेस अपडेट होना है जो पोस्ट सेंसस प्रोसीजर है उसके तहत, और उसके बाद फिर नई हल्का बंदियां होनी है, तो ये इंतखाबात 90 दिन में तो नहीं होंगे फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ऑब्वियसली। अब्दुल्ला भाई ऐसा है कि देखिए हमें सिर्फ इंतखाबात चाहिए या सही इंतखाबात चाहिए। आपने इंतखाबात 2018 में भी तो करा लिए थे आरटीएस सिस्टम को बंद करके, क्या असर हो गया 4 सालों में पाकिस्तान का? ईंट से ईंट बच गई है। तो सिर्फ अगर आप इस तरह से हमें सिर्फ इंतखाबात की डेट पे इंतखाबात करा लेने, मैं नहीं कह रहा कि डेट चेंज करें, देखिए अभी भी 3.25 महीने बाकी हैं, कभी कोई इमरजेंसी भी लगाई जाती है भाई, इस मुल्क में लगाई जानी चाहिए इस तरह की कि भाई किसी काम में अगर एक सिचुएशन आ गई है तो ये जो 4 महीने की रट लगा रखी है इलेक्शन कमीशन ने कि हम 4 महीने से कम में हल्का बंदियां नहीं करेंगे। और भाई ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाओ, कोई और तरीके कार निकालो। अगर दिन में काम करके ये 4 महीने होंगे तो रात में भी काम करो खुदा के वास्ते। ऐसा हुआ है, हमने दिन और रात काम करके अच्छा, लेकिन एवरेजेस जो है वो 11 सालों में बनते थे। सर इन केस आपकी ये मुतालबात नहीं माने जाते या इसमें आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन से आप मुतालबा तो कर रहे हैं कि जल्दी हल्का बंदियां मुकम्मल करें, मजीद रिसोर्सेस लगाएं, आप लोग क्या
اپنے مطالبات منوانے کے لیے کیا اپنے حقوق ایکسرسائز کریں گے, کس طرح سے منوائیں گے, واٹ از یور پلان آف ایکشن؟ دیکھیں یہ بہت اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی نوبت آئی تو ہم جو ہے وہ اس مردم شماری اور اس کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کورٹ کا راستہ کھلا ہے اور سب کچھ سامنے ہے. میں آپ کو بار بار میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم کس مرحلے پہ کھڑے ہیں. یہاں پر یہ سب سارے پروسیس, مردم شماری کا پروسیس ہو چکا ہوا ہے, یہ ابھی ہونا نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم صرف چند دنوں کے لیے اور اپنی تھوڑی سی ایگریسو محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہم پرانی مردم شماری پہ چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف نہیں کہلائیں گے. لیکن مجھے بہت امید ہے کہ شاید ایسی نوبت نہیں آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ حکام بالا, فیڈرل گورنمنٹ اور تمام جو کنسرن لوگ ہیں وہ بات سن بھی رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور مجھے بہت پازیٹیو سائنز ہیں اور میں بہت آپٹمسٹک ہوں اس حوالے سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی نوبت کورٹ میں جانے کی نہیں آئے گی. اور یہ جو آڈٹ ہوا ہے, یہ جو پوسٹ سروے ہوا ہے, پوسٹ سینسس ہوا ہے 1%, 1.5% کا, اس میں بہت سارے اور جو فلاز تھے وہ بھی ٹھیک ہو کر مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کراچی کو اس کا جو کھویا ہوا جو حق ہے وہ اگر وہ پورا نہیں ملا تو اس کے قریب تر چیزیں ضرور ہو جائیں گی, مل جائیں گی. اچھا سر, یہ جو پیٹرول پرائسز میں آپ کو پتہ ہی ہے یکمشت اتنا زیادہ آلموسٹ کو 20 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. اس پہ ظاہر ہے آپ عوام میں جاتے ہیں, آپ لوگ اتحادی ہیں, آپ کو بھی سامنا تو کرنا پڑے. یو ول ہیو ٹو فیس دی میوزک ٹو. جی ایسے ہی ہے بالکل. آئی مین واٹ کین وی ڈو, واٹ کین ون ڈو ایکچولی, جو جس طرح سے توجیحات پیش کیے ہیں جو فائنانس منسٹر صاحب نے کہ بھائی انٹرنیشنل, ہم چونکہ اس کے پابند ہیں IMF کے ایگریمنٹ کے, پھر انٹرنیشنل پرائسز اس کو پاس آن کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں یہ تو اب ریئلائزیشن ہے لوگوں میں بھی کہ بھائی یہ کوئی دیر از نو شارٹ ٹرم سولوشن. ہمیں تو اس قوم کو ایک مرحلے سے, ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا. لیکن جو چیز ہرٹ کرتی ہے ان کو, وہ ہرٹ کرتی ہے کہ وہ تو اپنے حصے کا پین برداشت کر رہے ہیں, تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور تمام چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں. لیکن ہماری جو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ ہے, جو اشرافیہ ہے, ان کو وہ بھی نظر آنے چاہیے کہ بھئی انہوں نے بھی کچھ سیکریفائس کیا ہے. انفارچونیٹلی جو ہم بار بار کہتے ہیں, بتاتے بھی ہیں اپنے حکمرانوں کو اور اپنے پارٹنرز کو بھی کہ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی سیکریفائسز نظر آنی چاہیے. امیر سے ٹیکس لیتے ہوئے آپ کو دکھنا چاہیے, غریب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے آپ کو دکھنا چاہیے. اور یہ ٹیکس کے علاوہ جو آپ کی آلریڈی جو پیسے لگ رہے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں, وہ سارا لیک ہو رہا ہے, وہ پیسہ سارا لیک ہو رہا ہے. وہ پیسہ اگر صرف اس کی لیکیجز کو اگر 50% بھی کر لینا. بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور یقیناً تھینک یو.